ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے تعلیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جہاں آئین کے آرٹیکل 21(a) کے تحت ہر بچے کو تعلیم کا بنیادی حق حاصل ہے، وہیں یہ حقیقت نہایت ہی تشویشناک ہے کہ لاکھوں بچے ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں پورا نظام صرف ایک استاد کے کاندھوں پر ٹکا ہوا ہے۔ وزارت تعلیم کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق تعلیمی سال 2024 اور 25 میں ملک میں 1,04,125 اسکول ایسے ہیں جو صرف ایک ہی استاد کے زیر انتظام چل رہے ہیں۔ ان اسکولوں میں 33,74,769 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی ہر اسکول میں اوسطاً ایوریج 34 بچے ایک استاد کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف تعلیمی ڈھانچے کی کمزوری ہی کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ملک کے تعلیمی انصاف اور سماجی برابری پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ یعنی حق تعلیمی ایکٹ جو 2009 میں لاگو ہوا تھا، اس کے مطابق پرائمری سطح پر استاد اور طالب علم کا جو ریشو ہونا چاہیے وہ ایک استاد 30 بچے یعنی 30/1، اور اپر پرائمری کی جو لیول ہے اس پر ایک استاد پر 35 بچے ہونا چاہیے۔ ایک استاد کے ذمے زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 طلباء ہونے چاہیے اس لحاظ سے، لیکن 1,00,000 سے زائد اسکولوں میں یہ تناسب یہ جو پروپورشن ہے مکمل طور پر پامال ہو چکا ہے۔ وزارت تعلیم کے مطابق، منسٹری آف ایجوکیشن کے مطابق، ایسے اسکول سب سے زیادہ آندھرا پردیش، جسے ہم ترقی یافتہ ریاست کہتے ہیں، جہاں پر ملک کے جانے مانے IT چیف منسٹر کا خطاب لینے والے اس وقت چیف منسٹر ہیں چندرا بابو نائیڈو، ان کی ریاست میں سب سے زیادہ ہے، یہ تعداد 12,912 اسکول ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اتر پردیش کا، جہاں پر 9,508 اسکول ایسے ہیں۔ جھارکھنڈ کا نمبر آتا ہے تیسرا، جہاں پر 9,172 اسکول اس تناسب سے پائے جاتے ہیں۔ چوتھا نمبر ہے مہاراشٹر کا، 8,152 اسکول مہاراشٹر میں پائے جاتے ہیں اس قسم کے۔ اور پھر پانچواں نمبر ہے کرناٹک کا، جہاں پر 7,349، مدھیہ پردیش 7,217، اور ویسٹ بنگال 6,482، راجستھان 6,117، چھتیس گڑھ 5,973، اور ہماری ریاست تلنگانہ بھی اس زمرے میں شامل ہے، جہاں پر 5,001 اسکول اس قسم کے پائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دہلی میں صرف 9 سنگل ٹیچر اسکول ہیں، جبکہ پوڈیچیری، لداخ، دادر نگر حویلی اور دمن و دیو اور چندی گڑھ جو یونین ٹیریٹریز کہلاتے ہیں، ایسے اسکول بالکل نہیں ہے۔ اتر پردیش میں سب سے زیادہ طلباء ایک استاد کے رحم و کرم پر پڑھ رہے ہیں۔ جب طلباء کے انرولمنٹ کی بات آتی ہے اور طلباء کے تناسب کی جہاں بات آتی ہے، وہاں پر اتر پردیش نمبر 1 پر آ جاتا ہے، جہاں پر 6,24,327 طلباء ایسے اسکولوں میں سنگل ٹیچر اسکولز میں زیر تعلیم ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جھارکھنڈ کا، جہاں پر 4,36,480 طلباء ایک استاد کے رحم و کرم پر پڑھ رہے ہیں۔ مغربی بنگال تیسرے نمبر پر آتا ہے، جہاں پر 2,35,494، مدھیہ پردیش میں 2,29,095، کرناٹک میں 2,23,142، آندھرا پردیش میں 1,97,113،
اور راجستھان میں 1,72,071 ایک استاد کا ریشو کے حساب سے یہ طلباء پڑھتے ہیں۔ اس کے برعکس چندی گڑھ اور دہلی میں اسکولوں میں طلباء کی جو ایوریج ہے وہ اس طرح ہے۔ چندی گڑھ میں 1,222 اور دہلی میں 808، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہاں تعلیمی وسائل کا بہتر استعمال ہو رہا ہے، جبکہ میزورم، میگھالیہ اور ہماچل پردیش جیسے علاقوں میں فی اسکول طلباء کی تعداد محض 70 سے 80 کے درمیان ہے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں سنگل ٹیچر اسکولوں میں کمی کی وجہ کیا ہے، آخر یہ اعداد و شمار کا آخر کھیل کیا ہے۔ حکومت کے مطابق پچھلے 2 سال میں سنگل ٹیچر اسکولوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ سال 2022-23 میں ان کی تعداد 1,18,190 تھی، جو اب گھٹ کر یعنی 2023-24 میں 1,10,971 رہ گئی ہے، یعنی صرف 6% کی کمی آئی ہے۔ یہ کمی کیسے آئی ہے وہ بھی جان لیجئے، بڑا دلچسپ ہے۔ منسٹری آف ایجوکیشن کے ایک سینئر افسر کا کہنا ہے کہ حکومت تعلیمی معیار میں بہتری لانے اور وسائل کے اچھے استعمال کے لیے اسکولوں کے انضمام اور تنظیم نو یعنی اسکول ریشنلائزیشن کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے، لیکن یہ انضمام دراصل دیہی اور قبائلی علاقوں میں تعلیم کی رسائی کو مزید محدود کر رہا ہے۔ جہاں پہلے بچے اپنے گاؤں کے قریب اسکول جا سکتے تھے، اب انہیں کئی کلومیٹر سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت اس کمی کی، یعنی ایک اسکول کا دوسرے اسکول میں ضم کر دینا۔ ناظرین، حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ یہ عدم دلچسپی تو نہیں، اس کو جانتے ہیں۔ مرکزی حکومت مسلسل اس بیانیے کو فروغ دے رہی ہے کہ وہ تعلیمی معیار بہتر بنا رہی ہے، لیکن زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 یعنی NEP تعلیم کو ایک مارکیٹ ماڈل کے تحت دیکھنے کا رجحان پیدا کر رہی ہے۔ اس پالیسی کے بعد سرکاری اسکولوں کی تعداد میں کمی، اساتذہ کی بھرتیوں میں کمی یا تاخیر اور تعلیمی پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سنگل ٹیچر اسکولوں کی موجودگی اسی رجحان کا نتیجہ ہے۔ ان اسکولوں میں نہ صرف تدریسی معیار متاثر ہوتا ہے، بلکہ بچوں کی بنیادی تعلیمی صلاحیت بھی شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔ ایک استاد کو ایک ہی وقت میں 5 کلاسوں کے طلباء کو سنبھالنا پڑتا ہے، ان کو پڑھانا پڑتا ہے، کہیں انگلش پڑھانا ہوتا ہے تو کبھی میتھس پڑھانا ہوتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو دیہی ہندوستان کے لاکھوں اسکولوں میں روزانہ دہرائی جا رہی ہے۔ اساتذہ کی حالت زار بھی دیکھ لیجیے، ان کی تنخواہیں کم ہیں لیکن کام کا بوجھ بہت زیادہ۔ ملک بھر میں لاکھوں ٹیچرز یا تو ٹیمپرری بنیادوں پر کام کر رہے ہیں یا طویل عرصے سے ان کو ریکروٹ ہی نہیں کیا گیا ہے۔ سنگل ٹیچر اسکولوں میں کام کرنے والے اساتذہ کو اکثر انتظامی کام بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ووٹر لسٹ اپڈیٹ کرنا، مردم شماری کرنا، مڈ ڈے میل میں پکانا یا پولنگ اسٹیشنوں میں کام کرنا، یہ سارے ان کے ذمے کام ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں تدریس کا جو اصل کام ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ ایک اسکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ میں روزانہ 40 سے زائد بچوں کو پڑھاتی، کوئی معاون نہیں ہے، یعنی کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ جب سرکاری فارم بھرنے، دوپہر کے کھانے کی نگرانی اور صفائی کا بوجھ بھی میرے سر پر ہی ہوتا ہے تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ کیا اسکولوں کا انضمام یعنی ریشنلائزیشن واقعی یہ مسئلے کا حل ہے؟ حکومت کا کہنا ہے کہ اسکولوں کے مرجر سے وسائل کا بہتر استعمال ممکن ہے، لیکن سماجی ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے دیہی تعلیمی ڈھانچہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ جب اسکول بند کیے جاتے رہیں گے تو بچوں میں، خصوصاً لڑکیوں میں، طویل فاصلہ طے کر کے انہیں دور مقامات پر جانا پڑے گا اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں ڈراپ آؤٹس کا جو کیس ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تعلیمی محقق ڈاکٹر زاہد حسین کے مطابق سنگل ٹیچر اسکول صرف تعلیمی مسئلہ نہیں ہے،
یہ ایک سماجی ناانصافی کی علامت ہے۔ حکومت شہری علاقوں میں نئی یونیورسٹیاں کھولنے پر اربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، لیکن بنیادی سطح پر ایک استاد کا اضافہ بھی بوجھ سمجھتی ہے۔ جب ایک استاد پر پورے اسکول کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو حق تعلیم کی جو روح ہے خود بخود مجروح ہوتی جاتی ہے۔ RTE جو ایکٹ ہے وہ صرف عمارت بنانے کا نام یا اسکول میں داخلہ دلوانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہر بچے کو معیاری تعلیم ملے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں کروڑوں بچے نہ صرف تعلیم کے حق سے محروم ہو رہے ہیں، بلکہ ذہنی، اخلاقی اور سماجی طور پر پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں۔ تعلیم سب کے لیے یہ صرف ایک نعرہ نظر آتا ہے۔ سنگل ٹیچر اسکولوں کی حقیقت حکومت کی تعلیمی ترجیحات کو عیاں کر رہی ہے۔ یہ وہی ملک ہے جو خلائی مشینوں اور عالمی فورمز میں وشو گرو بننے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن زمینی سطح پر کروڑوں بچے ایسے اسکولوں میں پڑھنے پر مجبور ہیں جہاں استاد بھی تنہا ہے اور نظام بھی لاچار ہے۔ اگر حکومت واقعی تعلیم سب کے لیے جیسے عزم پر قائم ہے تو سب سے پہلے اسے بنیادی تعلیم پر سرمایہ کاری بڑھانی ہوگی، اساتذہ کی بھرتیاں کرنی ہوں گی، اور دیہی اور جو قبائلی علاقے ہیں وہاں کے اسکولوں کے ڈھانچوں کو مضبوط بنانا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں صرف نصاب ہی نہیں، اپنی امیدیں بھی ایک استاد کے کاندھوں پر چڑھ کر بڑی ہوں گی اور شاید کبھی نہیں جان پائیں گی کہ تعلیم کا حق کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔